بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص دور دراز علاقے سے حضرت سیدنا مولا علی کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے ایک آدمی آیا کرتا تھا، لیکن ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت علی کسی سفر کے سلسلے میں کہیں گے تو آپ اپنے سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تھکے، آپ نے آرام کرنے کو مناسب سمجھا تو آپ نے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا اور ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ گھر کے اندر سے خاتون کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا علی نے بڑے غور سے سنا تو شوہر اپنی بیوی کو گالیاں دے کر مار رہا تھا، جس کی وجہ سے خاتون کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا علی نے دروازے پر دستک دی تو باہر وہی شخص آیا جو آپ کے پیچھے نماز ادا کیا کرتا تھا، ایک دن غائب ہو گیا۔ وہ شخص حضرت علی کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کی، اے علی مولا، آپ چل کر ہمارے گھر کیوں آئے ہیں؟ اے امیر المومنین، مجھے پیغام بھیجتے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سیدنا علی نے اس شخص سے دریافت کیا، تم اپنی بیوی پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تم اسے گالیاں کیوں نکال رہے ہو؟ اس شخص نے آپ کو بتایا، اے علی، یہ عورت جب سے میرے گھر میں آئی ہے میں تو فاقوں پر آ گیا ہوں۔ میں دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہوں۔ جب سے یہ میرے گھر آئی ہے اس دن سے میرا سارا کاروبار غرق ہو گیا ہے۔ لوگوں کی بیویاں بیٹے پیدا کرتی ہیں، لیکن اس منحوس نے 3 لڑکیاں پیدا کی ہیں۔ دوسری عورتیں گھر میں خوشیاں لاتی ہیں، اس نے میرے گھر میں غربت پیدا کی ہے، منحوس ہے یہ۔ حضرت سیدنا علی نے اس شخص سے فرمایا، تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس کی بیوی سے پوچھا، یہ شخص تم پر کب سے ظلم کر رہا ہے؟ تم کو کب سے گالیاں نکالتا ہے؟ وہ حضرت علی کے سامنے زار و قطار ہوتے ہوئے کہنے لگی، اے امیر المومنین، جب سے میری شادی سے ہوئی ہے تبھی سے یہ شخص مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بناتا ہے، یہ لوگوں کے سامنے بھی مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھ پر تشدد کرتا رہتا ہے۔ شادی سے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جہیز نہیں لوں گا، لیکن جس دن شادی ہوئی ہے اس دن سے اس شخص سے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے دیا ہی کیا ہے۔ یہ بات بات پر مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں سے نکل جاؤ، یہ میری چیز ہے، اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ مجھے طعنے دے کر مجھے محلے کی عورتوں کے سامنے بھی ذلیل و خوار کرتا رہتا ہے۔ حضرت علی مولا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کہاں جاؤں؟ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، اس کو کہو کہ مجھے سب کچھ منظور ہے، میں ظلم گالیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے یہ بات نہ کہے کہ میرے گھر سے نکل جا، میرا اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، میں یہ گھر چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ بی بی یہ باتیں سناتے ہوئے ساتھ ساتھ روئے جا رہی تھی۔ اس شخص نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خاوند کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئے،
لیکن یہ جب بھی بولتا ہے مجھے ذلیل اور رسوا کرتا ہے، جب بھی گھر آتا ہے مجھے گالیاں دیتا ہے اور پیٹتا ہے۔ آخر میں بھی انسان ہوں۔ اس شخص نے تو گھر کو جہنم بنا رکھا ہے۔ از سیدنا علی مولا نے فرمایا، 3 کام آپ کرنا چھوڑ دو، نہیں تو تمہاری زندگی عذاب بنی رہے گی۔ نمبر 1، اے بندے، تمہارے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ میری شادی کے بعد میرے گھر میں میری بیوی کی وجہ سے غربت آئی ہے۔ اگر تم یہ بات سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سچ میں غریب کر دے گا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کو کبھی گالی مت دو، اس پر ظلم مت کرو، کیونکہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کو گالیاں دو گے تو تم اپنی بیوی کی نظروں سے گرو گے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو ایسے جلاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے۔ نمبر 3، حضرت علی نے فرمایا کہ کبھی بھی تم اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے کی بات مت کرو، اس بات سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ ہر گھڑی گھر میں لڑائی جھگڑے کرنے سے بھی گھر میں غربت جنم دیتی ہے۔ ہر وقت اچھا سوچو، کبھی دوسروں کے بارے میں غلط خیالات اپنے ذہن میں نہ لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا اچھی بات نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے رحمت اور رزق کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ جس گھر میں گالیاں اور بیوی پر ظلم ہوتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایسے گھر میں ہر وقت شیطان کا سایہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے مزید فرمایا کہ جس گھر میں شیطان کا سایہ ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں بھیجتا، ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی برکت نہیں بھیجتا۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، اگر تم نے بیوی کو ناراض کیا یا مارا تو تمہاری ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے، تمہاری نمازیں روزے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اگر تم اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتے تو تم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس شخص نے حضرت سیدنا علی سے معافی مانگی تو حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا، تم اپنی بیوی کی گنہگار ہو، اس سے معافی مانگو۔ اگر تم اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگو گے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا اور تجھ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ شخص رو رو کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا تو اس نے حضرت علی کے ساتھ وعدہ کیا، آج کے بعد میں کبھی بھی اپنی بیوی کو ناراض نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا، اسے گالی نہیں نکالوں گا۔ اس طرح بی بی نے اپنے شوہر کو معاف کیا۔ حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی تجھ کو معاف نہ کرتی تو حضرت